نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں بن رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ میں جو انسانی صورتحال بن رہی ہے وہ اب ناقابل بیان ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جارحیت میں، اسرائیلی دہشت گردی میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر دی گئی، جس کے نتیجے میں 92 افراد جو ہیں وہ کل شہید ہو گئے۔ ان 92 افراد میں معصوم بچے، عورتیں، بیمار اور وہ لوگ جو خوراک کی، جو کھانے کی، جو فوڈ آئٹمز کی شدید قلت کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، ہر دن فاقہ کشی اور ہنگر کے جو شکار فلسطینی امداد حاصل کرنے کے حصول کے لیے جب امدادی مرکزوں پر جاتے ہیں، ریلیف کیمپوں پر جاتے ہیں، تو ان پر وہاں اسرائیل بمباری کر دیتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے زیادہ ہولناک، دردناک اور کربناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ ننھے بچوں کو جو کہ کھانے کی تلاش میں، بھوک سے مرے ہوئے، پیاس سے مرے ہوئے، پانی اور خوراک کی تلاش میں جاتے ہیں اور ان پر بم گر جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، اس ظلم اور بربریت جو اسرائیل اب کر رہا ہے، اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب فلسطین سے نکل کر یہ ظلم اور جارحیت ایران کی طرف پھیلائی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں ایرانی باشندے، جن میں بے گناہ افراد، بچے، عورتیں ہیں، ان کو بھی اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور مزید افسوسناک خبر اب یہ بھی ہے کہ میڈیا اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی اب ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اس سے زیادہ اور خطرناک صورتحال کیا بن سکتی ہے؟ یہ سب کچھ اہل کشمیر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ سے جو ہمارا تعلق صرف دینی تعلق نہیں ہے، ایران سے ہمارا رشتہ صرف دینی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ثقافتی، ہمارا کلچرل ایک رشتہ بھی اس پورے خطے کے ساتھ ہے۔ ایسے حالات میں جموں کشمیر کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں، اور عالمی طاقتوں سے اپیل کر سکتے ہیں۔ خاص کر آج کے دن کے موقع پر ہم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں وہ پر حملہ نہ کریں جس سے کہ مزید پورا خطہ جو ہے وہ موت اور تباہی اور بربادی کا جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کرے گا جس کا حاصل افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں، دوستو، ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جنگ نہ کی جائے، تمام فریقین جو ہیں، تمام پارٹیز جو ہیں، جو بھی ان کے کنسرنز ہیں،
ان کو فوجی قوت سے نہیں، ملٹری مائٹ سے نہیں، بلکہ پرامن بات چیت سے حل کیا جائے، کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخرکار جنگ مسائل کو پیچیدہ کر دیتی ہے، کمپلیکس کر دیتی ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو خدا نخواستہ ایسا سنگین انسانی بحران پیدا ہو جائے گا، ہیومن کیٹاسٹروفی پیدا ہو جائے گی، جو کہ آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ بزرگوں، دوستو، آج 20 جون ہے۔ 20 جون آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگوں میں سے بہت بزرگوں کو یاد ہوگا، 20 جون 1964 جب شہید ملت میر وائز مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیاد ڈالی۔ آج افسوس کہ ہماری اس تنظیم کو بین کر دیا گیا ہے۔ آج ہماری اس تنظیم کا 61واں یوم تاسیس تھا۔ اگرچہ بین لگا دیا گیا ہے، لیکن ہم پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے بنانے کا جو مقصد تھا شہید ملت کا، وہ اقتدار نہیں تھا، وہ کرسی نہیں تھی، وہ مراعات نہیں تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے تھے